پیدا کیا ہے ایک سے بڑھ کر خدا نے ایک، دار فنا میں کوئی جو بد ہے تو کوئی نیک. پیدا کیا ہے ایک سے بڑھ کر خدا نے ایک، دار فنا میں کوئی جو بد ہے تو کوئی نیک. مانا کہ تو شجاع ہے سب سے فزوں، او لیک. لیک کہتے ہیں لیکن کو، لیکن کو کہتے ہیں مطلب میں نے مان لیا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا شجاع ہے، مان لیا. مانا کہ تو شجاع ہے سب سے فزوں، او لیک. یہ سر عزیز ہے تو سرک جا، قدم نہ ٹیک. یہ سر عزیز ہے تو سرک جا. ہوگا تو سب سے بڑا شجاع ہوگا، لیکن یہ سر عزیز ہے تو سرک جا، قدم نہ ٹیک. یہ سر عزیز ہے تو سرک جا، قدم نہ ٹیک. گر پیل، پیل کہتے ہیں ہاتھی کو اور مور کہتے ہیں چیٹی کو، پھر سے سمجھ لیں. گر پیل ہے تو آگے سلیمان کے مور ہے. گر پیل ہے تو آگے سلیمان کے مور ہے. اس دست راشدار میں حیدر کا زور ہے. اس دست راشدار میں حیدر کا زور ہے. اب لاف و گزاف کہتے ہیں جھوٹی باتوں کو اور بڑی بڑی باتوں کو. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، دیکھ اب دلیل دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. اس نے تو کوئی دلیل دی نہیں. اب امام حسین علیہ السلام اپنی شجاعت کی دلیل پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں جعلی ہیں سب یہ لاف و گزاف و دروغ کو، افسانہ مانتے ہیں انہیں ہے شجاع جو بہادر ہیں. یہ جو تیری باتیں ہیں ان کے لیے یہ سب افسانے ہیں. جعلی ہے سب یہ لاف و گزاف و دروغ گو، افسانہ جانتے ہیں انہیں ہے شجاع جو. او ہرزہ کار جھوٹ نہ بک آبرو نہ کھو. او ہرزہ کار جھوٹ نہ بک آبرو نہ کھو. مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہے رن میں دو. ایک سے دو لڑنے آئے تو ایک ہار جاتا ہے، بہت مشکل ہے. مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہے رن میں دو. مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہے رن میں دو. روکے ہیں جس نے فوج کے ریلے ہم ہی ہے وہ. یہ مصرع آپ کو پورا کرنا ہے، دوسرا مصرع آپ پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ دلیل پیش کر رہے امام حسین اسلام کے دو مل کر اگر ایک پہ حملہ کریں تو ایک جیت نہیں سکتا. مشہور ہے کہ ایک پہ بھاری ہے رن میں دو. روکے ہیں جس نے فوج کے ریلے ہم ہی ہے وہ. ریلا نہیں، ریلا نہیں، ریلے. روکے ہیں جس نے فوج کے ریلے ہم ہی ہے وہ. روکے ہیں جس نے فوج کے ریلے ہم ہی ہے وہ. لڑتے ہیں لاکھ سے جو اکیلے ہم ہی ہے وہ. لڑتے ہیں لاکھ سے جو اکیلے. لڑتے ہیں لاکھ سے جو اکیلے ہم ہی ہے وہ. اچھا اب ایک اور بات آپ سمجھ لیں. بول تو دیا لاکھ سے لڑتے ہیں اکیلے، لیکن جو انسان لاکھ سے اکیلا لڑتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے؟ اگر آدمی سمجھ لے کہ ہمیں لاکھ سے لڑنا ہے تو وہی مر جائے، وہی ختم ہو جائے. لیکن جو لاکھوں سے لڑنے والے شجاع ہوتے ہیں اور سب شکن ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے؟ وہ لاکھوں جو ہیں وہ اس ایک بہادر کی نظروں میں کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں. سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں. سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں. مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں، مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں. ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں. سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں. سر کو نہ سر نہ جان کو ہم جان سمجھتے ہیں، ہاں حکم کردگار کو ایمان سمجھتے ہیں. مشکل ہزار ہو اسے آسان سمجھتے ہیں. ہم ایک اور لاکھ کو یکساں سمجھتے ہیں. اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، اس مارکے میں کھیت پڑے ہیں اسی طرح، بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں اسی طرح.
بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں، اسی طرح بچے ہمارے تم سے لڑے ہیں، اسی طرح لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، برسوں بھی تم سے ختم نہ ہوتی ہے کارزار۔ لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، برسوں بھی تم سے ختم نہ ہوتی ہے کارزار۔ نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی العما کا غل اٹھتا تھا بار بار۔ لڑتا نکل کے ایک سے گر ایک نامدار، برسوں بھی تم سے ختم نہ ہوتی ہے کار۔ نکلا ادھر سے ایک ادھر سے بڑے ہزار، اس پر بھی العما کا غل اٹھتا تھا بار بار۔ بے دین کا ساتھ دے کے حمیت کو کھو دیا، تم نے تو آج نام عرب کا ڈبو دیا۔ تم نے تو آج نام عرب کا ڈبو دیا۔ ہم اپنی جرتوں کے گواہوں کو گھر بلائیں، ہم اپنی جرتوں کے گواہوں کو گھر بلائیں، قرآن لے کے عرش سے قدسی زمین پہ آئیں، خود اپنے پر کٹے ہوئے روح النمی دکھائیں۔ بزدل جو ہیں وہ شیروں کی نظروں میں کیا سمائیں، بزدل جو ہیں وہ شیروں کی نظروں میں کیا سمائیں۔ پتھر پہ جوف نیزہ حیدر کو دیکھ لے، کھل جائے گا ابھی در خیبر کو دیکھ لے۔ پتھر پہ جوف نیزہ حیدر کو دیکھ لے، کھل جائے گا ابھی در خیبر کو دیکھ لے۔ حملہ کیا یہ سنتے ہی ظالم نے نور پر، رجت ثانی گیا اس نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا یہ سنتے ہی ظالم نے نور پر، پھینکی کمند آنکھ بچا کر حضور پر۔ کمند پھندا پھینکا، سب سے پہلے اس نے کس کا وار کیا؟ امام حسین السلام پہ پھندے کا وار کیا۔ حملہ کیا یہ سنتے ہی ظالم نے نور پر، پھینکی کمند آنکھ بچا کر حضور پر۔ آئی چمک کے تیغ جوش پر غرور پر، آئی چمک کے تیغ جوش پر غرور پر، گویا کہ برق کوند گئی کوہ طور پر، گویا کہ برق کوند گئی کوہ طور پر۔ قربان دست تیغ شہ ارجمند کے، قربان تیغ شہ ارجمند سے پھندا پھینکا امام حسین السلام کی طرف۔ قربان تیغ شہ ارجمند کے، کٹ کر اسی پہ جا پڑے حلقے کمند کے۔ قربان دست تیغ شہ ارجمند کے، کٹ کر اسی پہ جا پڑے حلقے کمند پہ۔ خاتی بڑھا کمان قیانی میں رکھ کے تیر، کمند کا حملہ ہو چکا، اب تیر لے کے بڑھا۔ خاتی بڑھا کمان قیانی میں رکھ کے تیر، چلے کو کھینچ لایا بنا گوش یک شریر۔ جو تیر چلانے کا اگر یہاں پہ کوئی فن جانتا ہو یا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب تیر چلانا ہو تو اسے کان تک کھینچ کے لانا پڑتا ہے چلے کو، اور یوں چلایا جاتا ہے تیر۔ چلے کو کھینچ لایا بنا گوش یک شریر، دہنی طرف اڑا۔ اب گھوڑا اپنا کمال دکھا رہا ہے، اور امام حسین السلام کو بچانا بھی ہے برابر، تو اب گھوڑا اپنا کمال دکھا رہا ہے۔ دہنی طرف اڑا جو سمندے فلک سریر، حلقے کے بیچ میں تھی زہ تیغ بے نظیر، یعنی جس سے پہلے اس کا تیر چلے سے نکلتا اس سے پہلے ہی تلوار اس کے حلقے کے بیچ میں آ گئی، یعنی اس کو چلانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ کمال گھوڑے کا بھی تھا، اور ظاہر بات ہے امام حسین السلام کی جنگ ہے۔ خاتی بڑھا کمان قیانی میں رکھ کے تیر، چلے کو کھینچ لایا بنا گوش تک شریر، دہنی طرف اڑا جو سمندے فلک سریر، حلقے کے بیچ میں تھی زہ تیغ بے نظیر۔ جوہر عجیب قطع کے اس کی زباں میں تھے، جوہر عجیب قطع کے اس کی زباں میں تھے، چلا نہ تیر میں تھا نہ گوشے کما میں تھے۔ جس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، امام حسین علیہ السلام نے اس کے چلا بھی کاٹ دیا اور اس کے کمان کے گوشے بھی کاٹ دیے۔ اب کیا کرے؟ کمند کا بھی وار فیل، تیر کا بھی وار فیل، اب گرز گاؤ سر۔ گرز گاؤ سر سمجھتے ہیں بچے؟ گرز کہتے ہیں میز کو، اور پرانے زمانے میں جنگ ہوتی تھی، وہ جو اتنا بڑا لوہے کا ایسے ہینڈل ہوتا ہے اتنا لمبا، اس کے اوپر یوں لوہے کا بال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یوں بیل کی سینگ کی طرح نکلے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں گرز گاؤ سر، یعنی گائے کے سر کی طرح وہ ہوتا ہے گرز۔
پھر گرز گاؤ سر کو نکالا شریر نے، اٹھایا شریر نے، پھر گرز گاؤ سر کو اٹھایا شریر نے، پھر گرز گاؤ سر کو اٹھایا شریر نے، لی ہاتھ میں سپر شہ گردوں شریر نے۔ دیکھیں سپر ہاتھ میں لینا بھی ایک فن ہے۔ سپر ہاتھ میں لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیفینسو ہو گئے، سپر ہاتھ میں اٹھانا بھی اس کے لیے بازو میں طاقت چاہیے، اور وار کو، تلوار کے وار کو سپر پہ روکنا بھی ایک فن ہے۔ ہر انسان تلوار کے وار کو سپر پہ روک بھی نہیں سکتا، یہ بھی فن ہے۔ اس ہاتھ میں سپر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈیفینسو ہو گئے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیشہ اوفینسو رہے گا، لیکن اوفینسو رہنے کے لیے بھی آپ کو ڈیفینس کرنا ہے۔ آپ جو اپنا جسم بچائیں گے تبھی تو آپ برابر سے جنگ کر پائیں گے۔ پھر گرز گاؤ سر کو اٹھایا شریر نے، لی ہاتھ میں سپر شہ گردوں شریر نے، روکی وہ ضرب ڈھال پہ اس قلہ گیر نے، اس نے ضرب کی، امام حسین نے ڈھال پہ روک لی، روکی وہ ضرب ڈھال پہ اس قلہ گیر نے، گویا دکھایا زور جناب امیر نے، گویا دکھایا زور جناب امیر نے، ظالم کے ہوش سر سے اڑے کچھ نہ بن پڑی۔ اچھا ابھی آپ پہ کسی نے یوں وار کیا اور آپ نے یوں وار روکا، تو اس کے وار کا جو زور ہے اور اس کی جو ویلوسٹی ہے، اس کا جو فورس ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو بھی تھوڑا سا یوں کرے گا۔ آپ کا ہاتھ نہیں، آپ نے ایسا کیا تھا، آپ کا ہاتھ ایسا ہی رہے گا، آپ کا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے آئے گا، اور جب اتنا بھاری گرز مارے، لیکن یہ ہاتھ امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میں، ان ہاتھوں میں مولا علی علیہ السلام کا زور ہے، برابر۔ ظالم کے ہوش سر سے اڑے کچھ نہ بن پڑی، یہاں ہاتھ کج ہوا نہ جبیں پر شکن پڑی۔ یا علی، پھر گرز گاؤ سر کو اٹھایا شریر نے، لی ہاتھ میں سپر شہ گردوں شریر نے، روکی وہ ضرب ڈھال پہ اس قلہ گیر نے، قلہ گیر نے قلعہ توڑنے والا، تو جب قلعہ توڑ دے اس کے لیے ایک ضرب کیا چیز رکھتی ہے، کیا ضرب کی کیا بساط ہے، روکی وہ ضرب ڈھال پہ اس قلہ گیر نے، گویا دکھایا زور جناب امیر نے، ظالم کے ہوش سر سے اڑے کچھ نہ بن پڑی، یہاں ہاتھ کج ہوا نہ جبیں پر شکن پڑی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اس کے ہاتھ سے گرز کو چھین کر پھینک دیا، دہنے میں لے کے تیغ کے ساتھ آپ نے سپر، دہنے میں تیغ بھی تھی، امام حسین کی سپر تھی، وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے رائٹ ہینڈ میں لے لی، دہنے میں لے کے تیغ کے ساتھ آپ نے سپر جھٹکا دیا جو گرز کو بائیں سے تھام کر، دہنے میں لے کے تیغ کے ساتھ آپ نے سپر کو رائٹ ہینڈ میں لے لیا، جھٹکا دیا جو گرز کو بائیں سے تھام کر، کس طرح جھٹکا دیا گرز کو، کس طرح تھاما گرز کو امام حسین علیہ السلام نے، کس طرح تھاما، گویا درائے ناخن گیرائے شیر نر، گویا درائے ناخن گیرائے شیر نر، دستے لئی سے چھوٹ گیا گرز گاؤ سر، دستے لئی سے چھوٹ گیا گرز گاؤ سر، عاجز تھا ہر طرح وہ حسین دلیر سے، کمال کی بیت ہے، کمال کی بیت ہے، عاجز تھا ہر طرح وہ حسین دلیر سے، عاجز تھا ہر طرح وہ حسین دلیر سے، یہ گاؤ زوریاں کہیں چلتی ہیں شیر سے۔ دہنے میں لے کے تیغ کے ساتھ آپ نے سپر، دہنے میں لے کے تیغ کے ساتھ آپ نے سپر جھٹکا دیا جو گرز کو بائیں سے تھام کر، گویا درائے ناخن گیرائے شیر نر، دستے لئی سے چھوٹ گیا گرز گاؤ سر، عاجز تھا ہر طرح وہ حسین دلیر سے، یہ گاؤ زوریاں کہیں چلتی ہیں شیر سے، یہ گاؤ زوریاں کہیں چلتی ہیں شیر سے، عاجز تھا ہر طرح وہ حسین دلیر سے، یہ گاؤ زوریاں کہیں چلتی ہیں شیر سے، فرمایا خود سری نے تجھے کر دیا ہے کور، کور یعنی اندھا، فرمایا خود سری نے تجھے کر دیا ہے کور، دیکھا ہمارے بازوے زخمی کا تو نے زور، فرمایا خود سری نے تجھے
کر دیا ہے کور، دیکھا ہمارے بازوئے زخمی کا تو نے زور، قوت وہ دے تو پیل کو پامال کر دے مور، قوت وہ دے تو پیل کو پامال کر دے مور، بے جا تھا یہ غرور، یہ باتیں یہ زور شور، بے جا تھا یہ غرور، یہ باتیں یہ زور شور، انکار تیغ برق تجلی نہ کیجیو، توبہ کر اب کلام تعلی نہ کیجیو۔ بڑی بڑی باتیں آئندہ اس کے بعد کبھی نہیں کرنا تیری باتیں۔ 3 شکستیں دی امام حسین السلام نے، کمند پھینکا کچھ نہ کر پایا، تیر چلانے گیا تیر چلا ہی نہیں پایا، اور گرزے گاؤں سر کو آپ نے ابھی سنے۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ حیدری۔ حسام کہتے ہیں تلوار کو، 3 اس کے اسٹریٹجی فیل ہو گئے، کمند فیل، تیر فیل اور گرز بھی فیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نیام رہتی ہے اور اس کے اندر حسام رہتی ہے۔ مغرور نے حسام کو کھینچا مثال سام، سام رستم کا دادا، رستم بھی پہلوان تھا، اس کا باپ بھی پہلوان تھا، اس کا دادا بھی پہلوانوں کے پورا خاندان تھا۔ مغرور نے حسام کو کھینچا مثال سام۔ اب دیکھیں تلوار تو نکل آئی، لیکن نیام کے بھی میر انیس بتا رہے ہیں کہ نیام کا کیا حال ہو گیا، اس کے بعد نیام کیسے رہے گی۔ ایک ایک چیز اور ایک ایک چیز کی ڈیٹیلز جنگ میں میر انیس نے پیش کیا تاکہ پورا نقشہ آپ کی نظروں کے سامنے کھل کے آ جائے۔ نقشہ کھینچا ایک دم جنگ کا۔ مغرور نے حسام کو کھینچا مثال سام، منہ کھولے اژدہے کی طرح رہ گیا نیام۔ ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ صلوات، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات۔ مغرور نے حسام کو کھینچا مثال سام، منہ کھولے اژدہے کی طرح رہ گیا نیام۔ میدانیوں میں غل تھا کہ روز ننگ و نام، ننگ کہتے ہیں شرم کو، اور نام ہونا یعنی بہت نام ہو جانا، یعنی اس کے جو ساتھی تھے پہلوان کو کہتے ہیں روز ننگ و نام، یا تو شرم کا دن ہے تیرے لیے یا نام کا۔ میدانیوں میں غل تھا کہ روز ننگ و نام، ہاں اب لڑا دے جان کو اے پہلوان شام۔ گو بن کے چند بار لڑائی بگڑ گئی، سکہ ہے پھر تیرا جو کوئی ضرب پڑ گئی۔ یعنی اگر ایک ضرب بھی تو نے امام حسین السلام پہ لگا دی تو پھر تیرا سکہ ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 بند ہیں سرکار میر انیس کی دعاؤں کے، اب یہ دعا مانگ رہے ہیں، مطلب کہ مجھے لڑنے کی، مجھے جنگ بیان کرنے کی طاقت عطا کرے خدا۔ اب یہ دعا بھی مرثیے میں مانگی ہے، مسدس میں دعا مانگی ہے۔ کہتے ہیں اے شہ سوار ملک سخن صفدری دکھا، شہ سوار ملک سخن یعنی خود میر انیس، اے شہ سوار ملک سخن صفدری دکھا، گیتی کو زلزلہ ہو وہ زوراوری دکھا۔ اے شہ سوار ملک سخن صفدری دکھا، گیتی کو زلزلہ ہو وہ زوراوری دکھا، جمعیت سپاہ کی پھر اب تری دکھا، ہاں زور و شور مارکہ حیدری دکھا۔ کٹ جائیں رنگ سینہ آدھا فگار ہو، پڑھنے میں دونوں لب جو کھلے ذوالفقار ہو، پڑھنے میں دونوں لب جو کھلے، پڑھنے میں دونوں لب جو کھلے ذوالفقار ہو۔ اور کیسے چلے تلوار، کیسے چلے تلوار، یوں کوند کوند کر صف آدھا پہ آئے جائے، یوں کوند کوند کر صف آدھا پہ آئے جائے، ہر استخواں کو مثل ہما تیغ کھائے جائے، ہر استخواں کو مثل ہما تیغ کھائے جائے، جب تک کہ دم ہے خون کے دریا بہائے جائے، جب تک کہ دم ہے خون کے دریا بہائے جائے، بے جوہروں کو جوہر ذاتی دکھائے جائے، بے جوہروں کو جوہر ذاتی دکھائے جائے، غل ہو نزا اٹھ گئی فتنہ فرو ہوا،
ٹکڑے گرے زمین پہ تو جانے کے دو ہوا، ٹکڑے گرے زمین پہ تو جانے کے دو ہوا۔ اور اب یہ میر انیس کو دنیا سے کیا چاہیے؟ انسان کو دنیا سے کیا کیا چاہیے رہتا ہے؟ سرکار میر انیس کو اس دنیا میں کیا چاہیے یہ بتا رہے ہیں، جب حکم ہو کہ مانگ کے کیا مانگتا ہے تو۔ اچھا اتنا بھروسہ ہے انہیں کہ یہ حکم ضرور ہوگا ایک دن کہ مانگ کے کیا مانگتا ہے تو، گر کر کہوں قدم پہ کہ دنیا میں آبرو۔ اور کچھ نہیں اس دنیا سے کچھ نہیں۔ اس دنیا میں انسان کی وراثت جتنی لمبی ہماری لمبائی ہے، جتنے ہم لمبے ہیں، اس سے تھوڑی لمبی ہماری قبر، اور کلے کے نیچے ذرا سی خاک۔ انسان کی اس دنیا میں بس اتنی وراثت ہے، اس سے زیادہ چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر، اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور اس سے زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب حکم ہو کہ مانگ کے کیا مانگتا ہے تو، گر کر کہوں قدم پہ کہ دنیا میں آبرو۔ ارشاد اگر ہو اور بھی کوئی ہے آرزو، ارشاد ہو تو دے دی، آبرو دے دی دنیا میں۔ ارشاد اگر ہو اور بھی کوئی ہے آرزو، اس دم کروں یہ عرض کیا شاہ نیک خو، سب کچھ ہے اختیار شاہ مشرقین میں، سب کچھ ہے اختیار شاہ مشرقین میں، مسکن جنا میں قبر جوار حسین میں۔